عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی محمد وبارک وسلم صلاۃ وسلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ اللہ کی حمد و ثنا نبی محترم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی محبت و عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کے مضامین اور قرآن کریم فرقان حمید میں جو مضامین ذکر کیے گئے ہیں اس کی ایک تفصیل ذکر کی جا رہی تھی، اور اس سے پہلے گزشتہ درس میں اس بات کو ذکر کیا گیا تھا کہ قرآن مجید فرقان حمید میں 5 بنیادی علوم بیان کیے گئے ہیں۔ یعنی پورے قرآن کریم کو اگر ہم ایک تعلیمی حصے پر دیکھیں تو قرآن کریم کے اندر 5 بنیادی علوم بیان کیے گئے ہیں، جن میں پہلا علم احکام ہے، جس کو ہم نے پہلے ذکر کیا، یعنی جس میں عبادات کا ذکر ہے کہ کیا چیز فرض ہے، کیا واجب ہے، کیا مستحب ہے، کیا مباح ہے۔ اسی کے ساتھ قرآن مجید فرقان حمید کے علم کا ایک دوسرا حصہ علم مخاصمہ ہے، یعنی ڈیبیٹ کا موضوع، بحث و مباحثہ، اور اس دور میں موجود باقاعدہ ایسے تھاٹ آف اسکول اور ایسی ذہنیت کہ جو باطل کا پرچار کر رہی تھی، تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان باطل نظریات کا جو رد کیا، اس کو ایک خاص شعبے میں ماہرین اصول تفسیر نے شامل کیا علم احکام کے ساتھ، جسے علم مخاصمہ کہا جاتا ہے، یعنی ڈیبیٹ کا علم۔ اور تیسرا علم جو قرآن کریم کے مضامین میں ہے وہ علم تذکیری بآلاء اللہ، یعنی اللہ رب العالمین جل وعلا کے توحید پر اور اس کے وجود پر جو کائنات میں اس کی نشانیاں ہیں۔ قرآن کریم فرقان حمید نے لوگوں کو شعور دینے کے لیے ان تمام چیزوں کو ذکر کیا، تو مفسرین نے باقاعدہ اسے جس عنوان کے تحت جمع کیا ہے اس کا نام ہے، جیسے علم احکام ہے، علم مخاصمہ ہے، اسی طرح علم تذکیر بآلاء اللہ، یعنی ان چیزوں کا علم جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی نعمتیں اور اللہ رب العالمین جل وعلا کے ہونے پر نشانی ہے۔ اور چوتھا علم جو قرآن کریم میں ذکر کیا گیا ہے وہ ہے علم تذکیر بایام اللہ، یعنی یہ وہ علم ہے جس کا تعلق ان تاریخی واقعات اور حالات سے ہیں جو قرآن کریم میں ذکر کیے گئے ہیں۔ اہم ترین واقعات جن انبیاء کو اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب باطل کے اوپر ایک لمبی جدوجہد کے بعد فتح اور نصرت عطا فرمائی ہے، تو یہ ان سے متعلق علم ہے۔ اور 5واں علم جو قرآن کریم کو کہ علم کو باقاعدہ ایکیڈمک انداز میں اور سلیبر کے انداز میں پورا ترتیب دیا گیا کہ پورے قرآن میں جو علم ہے وہ 5 عنوان کے تحت آ جاتے ہیں۔ علم احکام ہے، علم مخاصمہ ہے، علم تذکیر بآلاء اللہ ہے، اور علم تذکیر بایام اللہ ہے، اور چوتھا علم جو 5واں علم جو ہے وہ علم تذکیر بالموت و بعد الموت، یعنی اس حقیقت سے پردہ اٹھایا گیا ہے کہ انسان دنیا سے رخصت ہونے کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا۔ تو مفسرین نے بڑی محنت کر کے قرآن کریم کے تمام علوم کو ان 5 عنوان کے تحت جمع کر دیا ہے۔ اس کے ساتھ علم احکام جو قرآن کریم فرقان حمید کی 500 کے قریب آیات جو احکام کو بیان کرتی ہے، دین کے قانون کو بیان کرتی ہے، ان میں نماز ہے، روزہ ہے، زکوٰۃ ہے، حج ہے، بنیادی حقوق ہیں،
اس کے بعد آیات مخاصمہ یعنی ڈبیٹ سے متعلق اس دور میں خاص جو گروہ اور جو جماعتیں موجود تھی اور وہ باطل کا پرچار کر رہی تھی، آج بھی ہمارے دور میں ان کی وہ رجحانات، وہ خیالات پائے جاتے ہیں۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان تھاٹ آف اسکول، وہ بنیادی فرقے اور گروہ جو نزول قرآن کے وقت موجود تھے اور جن کے عقیدے درست نہیں تھے، ان کو جو ٹارگٹ کیا اور اس میں جو خرابی تھی اس کا رد کر کے اس مسئلے کا صحیح شعور جو قرآن نے دیا ہے اس کو پھر صرف علم مخاصمہ کو 4 حصوں میں بانٹا گیا تھا کہ اس میں 4 گروہ ہے۔ پہلا مشرکین کا ہے، دوسرا منافقین کا ہے، تیسرا یہود کا ہے اور چوتھا نصرانیوں کا ہے۔ یہ 4 گروہ ہیں جن کو قرآن کریم فرقان حمید میں ذکر کیا گیا، اور ہم اس سے پہلے اس بات کو ذکر کر رہے تھے کہ ان 4 میں سے ہم نے منافقین کے حوالے سے گزشتہ درس کے اندر کچھ بات کی، اور قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کے مضمون کو سمجھنے کے لیے، قرآن کی باتوں کو سمجھنے کے لیے یہ جو ٹاپکس ہیں ان کو سمجھنا انتہائی نیسیسری اور لازم اور ضروری ہے۔ ان باتوں کو حل کیے بغیر نہ قرآن کا ترجمہ سمجھ میں آ سکتا ہے، نہ قرآن کے دیگر مضامین۔ تو میں نے عرض کیا، دوبارہ سن لیجئے کہ قرآن کریم کے سارے علوم کو 5 حصے پر بانٹا گیا ہے، اور ان 5 میں یعنی احکام و عبادات ہے، مخاصمہ ڈیبیٹ کا علم ہے جس میں انبیاء کرام کا گمراہ فرقوں کے ساتھ جو مقابلہ ہوا ہے، ان میں کون سے وہ گروہ تھے جس سے انبیاء کرام کا مقابلہ ہوا، مناقشہ ہوا، مقابلہ ہوا۔ وہ 4 گروہ میں سے ایک تھا مشرکین کا گروہ، اور ایک تھا منافقین کا، ایک جیوس یہودی اور ایک کرسچن یعنی نصرانی۔ ہم سب سے پہلے یہاں پر منافقین کے حوالے سے کچھ باتیں عرض کرتے ہیں۔ منافقین کی آسان تعریف یہ ہے کہ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ظاہر پر تو اسلام تھا، یہ ظاہراً اسلام کا کلمہ بھی پڑھتے تھے، یہ اسلام مسلمانوں کے ساتھ نمازیں بھی ادا کرتے تھے، لیکن ان کے دل میں اسلام کے لیے کفر تھا، اسلام کا انکار تھا، جس کو آپ انگلش میں کہتے ہیں ہیپوکریٹس، منافق، کہ زبان سے یہ کلمہ پڑھتے تھے لیکن اندر سے ان کو کفر تھا، اور پھر یہ مسلمانوں کے رازوں کو کافروں کے پاس پہنچاتے تھے۔ تو قرآن کریم فرقان حمید نے ان کا بڑا شدید رد کیا ہے، اور اب میں ابتدائی چند آیات پڑھ رہا ہوں۔ سورہ بقرہ جیسی شروع ہوتی ہے الف لام میم سے، تو 5 آیتیں اللہ رب العالمین نے اہل اسلام کے لیے ذکر کی ہیں، اور 13 آیتیں منافقین کے بارے میں ہیں، کیونکہ یہ گروہ جو تھا بڑا شاطر، بڑا چالاک تھا، ان کو پکڑنا بھی مشکل تھا، اس لیے کہ یہ ان کی داڑیاں بھی تھیں، ان کی پگڑیاں بھی تھیں، یہ مسلمانوں کے ساتھ بیٹھتے بھی تھے، رہتے بھی تھے، لیکن دل سے یہ اسلام کو قبول نہیں کرتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو ایکسپوز کرنا اور ان کے عقائد کو واضح کرنا یہ انتہائی ضروری امر تھا۔ اس لیے قرآن کریم فرقان حمید نے اس بات کو بڑی تفصیل کے ساتھ ذکر کیا ہے، اور وہ تقریباً 13 آیتوں میں اس بات کو ذکر کیا گیا۔ اب قرآن کریم فرقان حمید نے جو ذکر کیا ہے، میں اس کو ذکر کرنے سے پہلے 5 آیتیں جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں اہل ایمان کے لیے ہے وہ ذکر کی جاتی ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم، ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ھم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون۔ یہ 5 آیتیں ہیں۔ ان 5 آیتوں میں اللہ رب العالمین نے بہت قیمتی بات ذکر کی ہے، اور بڑی توجہ سے اس کو سمجھنے کی بھی ضرورت ہے۔ ان 5 آیتوں میں مومن کون ہوتے ہیں اور ان کی شان کیا ہے، اس کو یہاں پر ذکر کیا گیا ہے، اور میں اور آپ اس میں غور و فکر کریں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں اور یہ آیتیں ہمارے بارے میں کیا کہتی ہیں۔ الف لام میم، ان آیات کو آیات متشابہات کہتے ہیں۔ الف لام میم، دیکھیے لکھنے میں تو یہ
बिल्कुल इस तरह है कि इसको पढ़ा जाए अलम, क्योंकि अलिफ लाम मीम में अलम पढ़ा जाए, लेकिन ऐसा नहीं है। इसको हुरूफ मुक़त्तआत भी कहते हैं। मुक़त्तआत बमाने कट कट करके, जैसे अलिफ को अलग पढ़ा आपने, लाम को अलग पढ़ा आपने, मीम को अलग पढ़ा, तो ये अलिफ लाम मीम। कुरान करीम की आयात माने के एतबार से दो किस्में रखती है, एक को मुहकमात कहते हैं और एक को मुतशाबिहात। मुहकमात वो आयतें हैं कि जिसको पढ़ने के साथ ही उसका मतलब समझ में आ जाता है, और सारी शरीयत जो है वो आयात मुहकमात में है, और सारे अकीदे जो आयात मुहकमात में है। आयात मुतशाबिहात, आयत मुतशाबिहात उन आयात को कहते हैं जिसका माना इतना छुपा हुआ हो, इतना मख्फी हो कि हम उसमें जितना गौर व फिक्र करते रहें तो उसकी मुराद और उसके मफहूम तक हम नहीं पहुंच पाते। जैसे अलिफ लाम मीम, अब क्या माना है हमको क्या पता इसका क्या माना। या अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अब इसका जाहिरी माना यह बनेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अर्श पर बैठ गया, लेकिन यह माना दुरुस्त नहीं है। कैसे हो सकता है? जैसे यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, तो अल्लाह तो हाथ से पाक है, लेकिन कुरान में आया है। वजहुल्लाह, अल्लाह का चेहरा, कुरान में आया है, लेकिन इसका क्या माना है, इससे क्या मुराद ली जाए? ये मुराद बहुत मख्फी है, बहुत छुपी हुई है। जहां तक आप पहुंचेंगे तो माना और पर्दे में चला जाता है। तो ऐसी आयात के जिसका माना बहुत छुपा हुआ है और उसको खोलना आम बंदे का काम नहीं है, उसको मुतशाबिहात कहते हैं। और मुहकमात उन आयात को कहते हैं कि जिसको बयान करना, जैसे वाक़िमुस्सलात, नमाज पढ़ो, बिल्कुल वाज़ेह है। व इलाहुकुम इलाहुन वाहिद, कि तुम्हारा रब जो है, इलाहुकुम व इलाहुन वाहिद, जो अल्लाह है, जो तुम्हारा इलाह है वो एक ही इलाह है, बिल्कुल वाज़ेह बात समझ में आ गई। लेकिन यदुल्लाह, अल्लाह का हाथ, बात समझ में नहीं आती। और रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला के लिए यह आयत कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, अल्लाह अर्श पर मुतमक्किन हुआ, बैठ गया, बैठा, तो यह माना तो नहीं किया जा सकता अल्लाह तो बैठने से पाक है, जिस्म से पाक है। तो आयात मुतशाबिहात जिसमें अलिफ लाम मीम भी आती, काफा या इन सौ तासीन हा मीम, जितनी आयात हैं इनको आयात मुतशाबिहात कहते हैं। क्योंकि हमारी ये जो गुफ्तगू है ये फ़ज़ाइल पर नहीं है, एक क्लास के हवाले से, इसलिए हम उस कानून को यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं। इसलिए कुछ टेक्निकल बात भी होगी तो आप अपने दिमाग को हाजिर रखेंगे, जिसे क्लास में आप हाजिर रखते हैं तो आपको बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। आयात मुतशाबिहात के बारे में उम्मत का क्या अकीदा है? हज़रत आयशा हमारी माँ रज़ी अल्लाह तआला अन्हा इस बात को बयान करती हैं कि जो आयात मुतशाबिहात हैं उस पर हमारा ईमान है, क्योंकि कुरान में आया है, लेकिन उसकी कैफियत क्या है ये हमसे मख्फी है, और उस पर बहस करना ये बिदअत है। इसलिए हम इस आयात की तय में नहीं जाते, इसके उस माने पर ईमान जरूर लाते हैं जो इस आयत का माना अल्लाह उसके रसूल की नज़र में है। उनमें से उसमें से एक किस्म टाइप जो है यह हुरूफ मुक़त्तआत की है, जैसे अलिफ लाम मीम, काफा या इन स्वाद। अक्सर आप देखते हैं कि अलिफ लाम मीम के नीचे कुछ लिखा हुआ नहीं होता, तर्जुमा लिखा हुआ नहीं होता, इसलिए कि इसका माना अल्लाह जानता है और अल्लाह के बताए से उसके नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। और क्यों नहीं जानते होंगे और अल्लाह ने क्यों नहीं बताया होगा? क्योंकि अल्लाह ने तो खुद कहा है अर्रहमान अल्लमल कुरान, रहमान वो है जिसने कुरान की तालीम दी। अब अगर इसकी तालीम नहीं तो पता चला आधा बताया आधा नहीं बताया, ऐसा नहीं है। फिर कुरान करीम ने सूरह क़यामा में हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को एक बात की है जो मैंने बार बार वो आयत पढ़ी है कि इन्ना अलैना जमअहु व कुरान। हबीब जो ये आयत कुरान उतरता है, अल्लाह फरमाता है इसको आपके दिल में बिठाना हमारी जिम्मेदारी है, व कुरान, और आपकी जुबान पर जारी करना भी हमारी जिम्मेदारी है। फ़इज़ा क़रअनाहु फ़त्तबि कुरान, जब जिब्रील अमीन आपके पास कुरान लेकर आए तो आप उसको गौर से सुनिए, खामोश रहिए, उसको सुनते रहिए। सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, उसके बाद जो इन आयात का माना है वो भी हम आप तक बता देंगे। तो कुरान ने सूरह क़यामा में ये कहा है कि जो कुरान के अल्फाज हैं उसको आपके सीने में उतारना भी अल्लाह की जिम्मेदारी है, अल्लाह ने अपने ज़िम्मे करम पर लिया है। और उन आयात का माना जो है वो भी अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला वाला ने आपको बताया है। क्यों? सुम्मा इन्ना अलैना बयाना, क्योंकि हुजूर कुरान के मुअल्लिम है। अगर आपको खुद ना पता हो माज़अल्लाह कि इस आयत का क्या तर्जुमा है तो ये तालीम किस तरह हो सकती है? ज़ाहिर सी बात है, इसमें एक उलमा ने बड़ी प्यारी बात की है कि किसी बात को सीखने में कुछ चीज़ रह जब जाती है
کہ جب کہیں سے کمزوری ہو، یا تو استاذ کو کتاب سمجھ میں نہیں آئی ہو تو استاد اس کو ایکسپلین نہیں کر سکتا، یا استاد نے ایکسپلین تو کر دیا ہے لیکن شاگرد کا دماغ ایسا ہے کہ وہ سمجھ نہیں سکتا، یا پھر کتاب میں کوئی کمال نہیں ہے، یہاں دیکھے سکھانے والا اللہ ہے اور کتاب قرآن ہے اور سیکھنے والے حضور ہیں۔ تو لہٰذا تینوں جگہ سے اگر آپ دیکھیں تو اس میں عیب نہیں، تو سادہ معنی کیا بنا الف لام میم، اس کا معنی اللہ اس کے رسول جانتے ہیں۔ اور علامہ سید محمود آلوسی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں نا الف لام میم، یہ اپنا معنی خود حضور کو بتاتے ہیں۔ بولیے سبحان اللہ۔ کیسے؟ انہوں نے ایک بڑی پیاری مثال فرمایا، جیسے حضور کے ہاتھ پر کنکریاں کلمہ پڑتی تھی نا، کہ حضور نے کنکریاں اٹھائیں تو وہ کنکر ایک ایک پتھر حضور کے ہاتھ پر کلمہ پڑتا تھا، اسی طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیات کا معنی بتایا گیا۔ بس اتنی بات جاننا ضروری ہے، آگے چلتے ہیں، کیونکہ 5 آیات اہل ایمان کے لیے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ بلند رتبہ کتاب ہے جس میں کوئی شک کی جگہ نہیں ہے۔ یعنی قرآن کریم فرقان حمید جو ہے وہ شک سے، ریب سے، جھوٹ سے پاک ہے۔ ھدی للمتقین، یہ متقین، ہدایت، جو متقی ہیں ان کو اس میں ہدایت ہے، متقین کے لیے اس میں ہدایت ہے۔ متقین کا معنی کیا ہے؟ اللہ سے ڈرنے والے۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ شریعت پر عمل کرنے والا، تقوی حاصل کرنے والا۔ متقی کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے جس چیز کو حرام کر دیا اس کے قریب نہ جانا، اور اللہ نے جس کو حلال کر دیا اس کے قریب آنا، تقوی اختیار کرنا۔ اور اس کا معنی ایک یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ تقوی یعنی متقی وہ شخص ہے، وہ اس جگہ پر بھی کبھی نہیں جائے گا، وہ کام بھی کبھی نہیں کرے گا جس جگہ پر جانے سے اور جس کام کو کرنے سے اللہ رب العالمین ناراض ہوتا ہے، وہ بندہ کبھی وہ کام نہیں کرے گا۔ ایسے پرہیزگار شخص کو متقی کہتے ہیں۔ اور اللہ فرماتا ہے یہ قرآن کس کو ہدایت دے گی؟ جو اس قسم کے لوگ ہیں، تقوی کرنے والے ہیں اور اپنے رب کو ماننے والے ہیں۔ آگے فرمایا یہ متقین کون ہیں، ان میں کیا خاصیت ہوتی ہے، یہ متقیوں میں کیا کمال ہوتا ہے؟ تو اللہ فرماتا الذین یؤمنون بالغیب، متقیوں کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ یہ بن دیکھی چیزوں پر ایمان لائے ہیں، یعنی غیب پر ایمان لائے۔ جنت کو انہوں نے نہیں دیکھا، دوزخ کو انہوں نے نہیں دیکھا، اللہ کو انہوں نے نہیں دیکھا، جبریل کو انہوں نے نہیں دیکھا، لیکن سب نبی کے کہنے پر انہوں نے مان لیا، تو یہ بن دیکھے چیزوں پر ایمان لانے والے ہیں۔ تو مومن کی پہلی نشانی یہ ہے کہ جو چیز وحی کے ذریعے حضور کے سینے پر نازل ہو گئی، مومن اس کو تسلیم کرتے ہیں، مانتے ہیں اور غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ اور غیب کا معنی کیا ہے؟ غیب کا معنی، غیب کا معنی یہ ہے، مثلا دیکھیے کسی چیز کو جاننے کے لیے ہمارے پاس چند سورس ہیں، چند سورس ہمارے ساتھ ہوتی ہیں جس سے ہم کسی چیز کو جانتے ہیں۔ مثلا جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر اللہ نے سینس رکھا ہے، سینس۔ مثال کے طور پر کسی چیز کو ہم چھوتے ہیں تو پہچان لیتے ہیں، آپ اسکول اور کالجوں میں اس کو پڑھتے رہتے ہیں۔ کسی چیز کو ہم سن لیتے ہیں تو ہمیں پتہ چل جاتا ہے، کسی چیز کو ہم سونگ لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے، کسی چیز کو ہم چک لیتے ہیں تو پتہ چل جاتا ہے۔ تو یہ 5 سینس جو ہمارے اندر موجود ہے، چھونے کی طاقت، دیکھنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، چکنے کی طاقت اور سننے کی طاقت، جو چیز ان سے حاصل کر لی جائے اس کو غیب نہیں کہتے، وہ ویزیبل ہوتی ہے، وہ ہمارے اور جو چیز ہمارے سینس کے اندر نہ آئے وہ انویزیبل ہے، انسین ہے، اس کو غیب کہا جاتا ہے۔ غیب وہ ہے کہ جس کو انسان کے ادراک، انسان کے سینس جو ہے اس تک اپروچ نہ کر سکے، نہ جان سکے۔ لیکن اللہ رب العالمین جل وعلا نے جب حضور کے ذریعے ہمیں غیب بتایا ہے تو یقیناً جب حضور کو جو غیب بتایا ہم نے اس کو ماننا ہے، جنت، دوزخ اور اللہ کی ذات۔ لیکن اللہ رب العالمین نے اسی کلام کے اندر کئی آیتیں ایسی نازل فرمائی ہے جو اس بات کا علم دیتی ہے کہ اللہ رب العالمین نے یہ انویزیبل چیز اور انسین اور غیب جو ہے اس کا علم اور اس کی خبر و اطلاع نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ایک جگہ پر ارشاد ہوا، توجہ کیجئے، حضور پر جو وحی آتی ہے جس کے ذریعے حضور کو علم ملتا ہے وہ کیا ہے؟ تو قرآن کریم کہتا ہے ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں
جو ہم آپ کی طرف وحی کر رہے ہیں۔ تو سادہ کانسیپٹ آ گیا کہ حضور کو جو وحی آتی ہے وہ وہی غیب کی خبریں ہیں۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ نبی غیب نہیں جانتے؟ نبی کو جو بتایا جا رہا ہے وہ سورس ہی غیب ہے، اور اللہ کہہ رہا ہے ذالک من انباء الغیب۔ انباء جیسے آپ نے 30ویں پارے میں پہلی سورت پڑھی ہے نبأن، سورہ نبا۔ نبا عربی زبان میں خبر کو کہتے ہیں، خبر بھی عربی زبان کا لفظ ہے، خبر بھی خبری کو کہتے ہیں، عربی زبان کا لفظ ہے، کسی چیز کی اطلاع، معلومات۔ اور نبا کہ اما یتساءلون عن النبأ العظیم، یہ نبا جو ہے اس کو بھی یہ بھی خبر کو کہتے ہیں، لیکن نبا کون سی خبر کو کہتے ہیں؟ نبا اس خبر کو کہتے ہیں جو بہت اہم ترین خبر ہو۔ تو اللہ نے فرمایا اور نبا کی جگہ، نبا کی جمع ہے انبا، جیسے سورہ نبا ہے تو اس کی جمع ہے انبا۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ ذالک من انباء الغیب، ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، حبیب یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم آپ کی طرف اتار رہے ہیں۔ تو یہاں سے سادہ کانسیپٹ واضح ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو انفارمیشن ملتی ہے اللہ کی طرف سے، جو جن چیزوں پر انفارم کیا جاتا ہے وہ کیا چیزیں ہیں؟ وہ ساری انویزیبل، انسین چیزیں ہیں، یعنی غیب ہے۔ ظاہر سی بات ہے جس کو غیب کی خبر دی جائے گی اسے غیب کا علم ہو جائے گا۔ اسی طرح آپ دوسرے قرآن کی آیت کی طرف چلیں تو وہاں مضمون آتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ۔ اللہ رب العالمین اپنی غیب کی اطلاع، اپنے راز کی اطلاع کسی کو نہیں دیتا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِي مِن رُّسُلِهِ مَن يَشَاءُ، مگر اللہ رب العالمین جن رسولوں کو چن لیتا ہے ان کو غیب کی خبریں دیتا ہے۔ اس دوسری آیت سے بھی پتہ چلا کہ انبیاء کرام کو غیب کی اطلاع دی جاتی ہے، غیب کی خبریں دی جاتی ہیں۔ اسی طرح آپ سورہ جن میں آ جائیں تو سورہ جن میں ارشاد ہے عالم الغیب فلا یظہر علی غیب احدا، عالم الغیب غیبوں کا جاننے والا اللہ ہے، فلا یظہر علی غیب احدا، وہ اپنے غیب پر، غیب کو کسی پر ظاہر نہیں کرتا، الا مگر یہ کہ ایگزمپٹ کر دے، مگر یہ کہ من ارتضی من رسول، جس رسول پر راضی ہوتا ہے اس کو ان باتوں کی خبر اور اطلاع دے دیتا ہے۔ تو یہ قرآن کریم کی دیکھیں کئی آیتیں ہمارے سامنے آئی ہیں اور ہم نے اس سے اندازہ لگایا، پڑھ لیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور انبیاء کو اللہ رب العالمین جل وعلا اپنی جانب سے غیب کی اطلاع، غیب کی خبریں دیتا ہے، اور ظاہر سی بات ہے جس کو غیب کی خبریں دی جائیں گی اسے غیب کا علم ہوگا۔ لیکن یہ جو علم انبیاء کے پاس ہوتا ہے یہ خود سے نہیں ہوتا، یہ اللہ رب العالمین کا دیا ہوا ہوتا ہے، اور اللہ کا جو علم ہے یہ خود سے ہے، لہٰذا اس کو شرک نہیں کہا جا سکتا۔ شرک جب ہوتا کہ جب کوئی نبیوں کے لیے، ولیوں کے لیے جو غیب تسلیم کر رہا ہے وہ ایسے ہی مانتا ہے جیسے اللہ کا ہے، اور اللہ کا علم ایسے ہے جس کو کوئی حد ہی نہیں ہے، اور وہ اللہ کا خود کا ہے، لیکن بچہ سے بچہ بھی اس بارے میں اتنی جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتا۔ وہ کہتا نبی ہوں یا اولیاء ہوں، ان کو جو بھی چیز اللہ رب العالمین بتاتا ہے وہ اللہ کی عطا سے ہوتی ہے، وہ ان کی ذات سے نہیں ہوتی، اللہ رب العالمین ان کو عطا فرماتا۔ اور قرآن میں آخری آیت پڑھتا ہوں، آپ آیت الکرسی میں آپ ایک آیت پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَا شَاءَ، یہ آپ آیت الکرسی میں پڑھتے ہیں وَلَا يُحِيطُونَ بِشَيْءٍ مِّنْ عِلْمِهِ، اس کے علم کا کوئی احاطہ نہیں کر سکتا، الا بما شاء، مگر وہ جتنا خود عطا فرما دے۔ تو اب یہ جتنی آیات ہیں یہ اس بات کو واضح طور پر بیان کرتی ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین جل وعلا غیب کا علم عطا فرماتا ہے، لیکن دھاندلی اور جہالت کا ناس جائے کہ اتنی دیدہ دلیری سے اتنے ڈھیٹ ہو کر کامنٹس کر دیتے ہیں نبیوں کو کہاں غیب پتہ ہوتا ہے؟ نہیں تو تم نے کون سا قرآن پڑھ لیا اور دین سمجھ لیا ہے؟ کس طرح تم یہ گھٹیا بات اور غلط بات کر دیتے ہو؟ یہ جو آیات ساری پڑھی گئی ہے یہ کوئی بائبل سے تو نہیں لائی گئی، یہ تورات سے تو نہیں لائی گئی، یہ قرآن کے اندر ہے، اور قرآن کریم میں اس چیز کو ذکر کیا ہے کہ انبیاء کرام کو اللہ رب العالمین غیب دیتا ہے۔ بلکہ یہاں تک کہ آپ آ جائیے سورہ تکویر میں اذا الشمس کورت واذا النجوم انکدرت، تو اسی میں آیت موجود ہے وما هو علی الغیب بضنین، کہ ہمارا نبی جو ہے وہ غیب بتانے میں کنجوسی نہیں کرتا۔ اور یہاں سارے مفسرین نے لکھا ہے کہ انہ علیہ الصلوۃ والسلام یاتی علم الغیب فلا یبخل بہ، حضور کے پاس غیب کا علم آتا ہے
اور حضور پھر اس سے متعلق لوگوں کو بتانے میں کنجوسی نہیں کرتے. تو یہ ساری آیتیں آپ کے سامنے موجود ہیں جو اس موضوع کو بیان کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین جل والا انبیاء کو غیب عطا فرماتا. ہاں یہ جو ہے آیات کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ، اے حبیب آپ کہیے کہ زمین اور آسمان کا جو غیب ہے اس کو اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا. کوئی حرج کی بات نہیں ہے، کیونکہ ہم یہ تھوڑی کہہ رہے ہیں کہ اللہ نہیں جانتا. ہم یہ جو آپ آیات پڑھ رہے ہیں کہ قل لا یعلم من فی السماوات والارض غیب الا اللہ، کہ زمین آسمان میں اللہ کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا، بالکل نہیں جانتا. لیکن جب اللہ جو عطا فرما رہا ہے اس کا بھی تو انکار نہیں کیا جا سکتا. تو یہ آیات اس آیات کے مقابلے پر نہیں ہے. ان آیات میں تو یہ بتایا جا رہا ہے کہ زمین و آسمان کا جو علم ہے یہ ذاتی طور پر اللہ جانتا ہے. اور دوسری آیات جو ہم آپ کے سامنے پڑھ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ جو ذاتی طور پر جاننے والا اللہ ہے وہی اپنی مرضی سے اپنے نبیوں کو بتا دیتا ہے. تو اب آپ ایسی کوئی آیت لائیں نا کہ جس میں بتانے کی نفی ہو کہ نہیں بتاتا ہے. وہاں پر تو یہ موجود ہے. پھر یہ ہے کہ آیت وَإِنْدَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ، کہ غیب کی کنجیاں، غیب کی چابیاں اللہ کے پاس ہے، اس کے سوا کوئی غیب نہیں جانتا. بالکل ٹھیک ہے. کون مسلمان کہتا ہے کہ اس کے بتائے بغیر کوئی جانتا؟ تو بھائی جو رب جس کے پاس سارا غیب ہے وہی اگر بتا دے تو پھر ماننے میں حرج کیا ہے؟ اور یہی اللہ نے کہا ہے کہ ہم کسی غیرے کو غیب نہیں بتاتے الا من ارتضی من رسول. اللہ رب العالمین نے فرمایا ہم اپنا غیب ظاہر نہیں کرتے مگر جس رسول پر راضی ہو جاتے ہیں. ولکن اللہ یجتبی من رسول من یشاء، جس رسول کو چاہتے ہیں غیب بتا دیتے ہیں. ذالک من انباء الغیب نوحی الیک، یہ ساری غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے اپنے محبوبوں پر اتاری ہے. تو یہ گویا کہ دونوں طرف سے بات ہو گئی. اور وہ آیت کہ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، وہ آیات بھی اس غیب کے مقابلے پر نہیں ہے کیونکہ وہ ساری آیات ذاتی علم غیب سے متعلق ہے. یعنی اللہ کے بتائے بغیر کوئی نہیں جانتا اور ذاتی طور پر بغیر کسی کے سکھائے وہ اللہ ہی جانتا ہے. اور یہاں جو ارشاد فرمایا کہ آپ کہیے کہ میں قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا عالم الغیب، اس کا معنی یہ ہے کہ آپ کہیے کہ میں دعویٰ نہیں کرتا ہوں کہ میرے پاس کوئی خزانے ہیں یا میں غیب کا علم رکھتا ہوں. یہاں پر دعوے کی نفی ان مشرکین سے کرائی جا رہی ہے کہ جو اس بات کو چاہتے ہیں کہ آپ یہ بھی بتا دیں وہ بھی بتا دیں اور پوچھنے کے بعد انہوں نے عمل کوئی نہیں کرنا ہے. تو ان کو صاف صاف بتا دی گئی ہے کہ دیکھیں میں اپنی ذات سے کسی غیب کو نہیں جانتا ہوں اور ذاتی طور پر میرے پاس کوئی خزانے نہیں ہیں. لیکن وہ آیت جو سامنے کھڑی ہے الا من ارتضی من رسول، لیکن رب جب چاہتا ہے ہمیں غیب عطا فرما دیتا ہے. اسی طرح جتنی بھی آیات جو انبیاء کے غیب کی نفی کے لیے پیش کی جاتی ہے، دیانت کے ساتھ اگر ایک پیپر کے اوپر وہ آیات ادھر لکھ لیں اور جو ملنے والی جس میں یہ آیات ہے کہ جس میں انبیاء کو غیب دیا جاتا ہے اس کو ایک طرف لکھ دیں، دونوں کو سامنے رکھیں گے تو مضمون واضح ہو جاتا ہے کہ اگر کوئی نہیں جانتا ہے تو پھر یہ دینے والی آیت کیوں بیان کر رہی ہے اور یہ قرآن آپس میں لڑتا تو نہیں ہے. تو لہٰذا اس میں تطبیق اور اس میں جوڑ یہی پیدا ہوگا کہ جہاں پر یہ ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے یا نبی پاک نے فرمایا کہ میں نہیں جانتا، اس سے مراد ذاتی ہی علم ہے کہ بغیر اللہ کے بتائے نہیں جانتا. اور جہاں یہ موجود ہے کہ ہم نبیوں کو غیب دیتے ہیں اس کو آسان انداز میں آپ سمجھیں گے کہ جب اللہ دیتا ہے تو وہ جان لیتے ہیں. بات سمجھ میں آ گئی؟ اب یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو غیب پر ایمان لاتے ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے رزق ان کو دیا ہے اس کو وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. یہاں دو چیزیں ہیں. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، وہ نماز پڑھتے ہیں؟ نہیں، وہ نماز قائم رکھتے ہیں. نماز پڑھنا یہ جو میں نے اور آپ نے پڑھ لی، اور اقامت الصلاۃ یہ ہے کہ اللہ نے جتنا حکم فرمایا ہے کہ بیچنا کیسے، کھانا کیسے، گھر میں کیسے رہنا ہے، بازار میں کیسے رہنا ہے، کیا چیز ماننا ہے، کیا چیز، ان تمام کو تسلیم کرنے کا نام ہے اقامت الصلاۃ، یعنی اللہ کے نظام کو ماننا. تو یقیمون الصلاۃ کا معنی یہ نہیں ہے کہ صرف نماز پڑھنا، اس کا مطلب ہے کہ جو اللہ نے قانون دیا ہے اس پر ہم صرف نماز پڑھتے ہیں، اقامت الصلاۃ نہیں کرتے ہیں. ہم پڑھتے نماز بعد میں گورے کے قانون کو مان رہے ہوتے ہیں تو یہ قرآن پر عمل نہیں ہوتا. اقامت الصلاۃ کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ نے جو پرنسپلز دیے ہیں
ہماری زندگی کے لیے ہم کسی اور کے قانون کو قبول نہ کریں، اللہ کے قانون کو قبول کریں، اپنے بچوں کے ساتھ وہی سلوک کریں جو اللہ نے کیا ہے، اپنی بیوی بچوں کے ساتھ وہی سلوک کریں، اپنی بھائی بہنوں کے ساتھ وہی سلوک کریں، بازار میں کیا بیچنا ہے، کیا نہیں بیچنا، کیا بیچنا حرام ہے، کیا بیچنا جائز ہے، کس طرح کا سودا کرنا جائز ہے، کس طرح کی تجارت جائز ہے، یہ تمام قانون کو جب بندہ تسلیم کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اقامت الصلاۃ۔ اور پھر فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ یہاں پر علماء نے لکھا ہے مثلا کمایا تو آپ نے، لیکن اللہ فرماتا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو ہم نے رزق دیا ہے، اس کا پتہ چلا کہ ہمارا مال ہمارا نہیں ہے، یہ اللہ کا ہے۔ اس لیے اللہ نے رزق کی نسبت ہماری طرف نہیں کی، اپنی طرف کی ہے۔ اور یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے جیسا سارا غیب اللہ کا ہے تو سارا رزق بھی اللہ کا ہے۔ یہاں پر بھی تو دیکھیے اللہ نے غیب کی نسبت جیسے اپنی طرف کی ہے تو رزق کی نسبت بھی تو اپنی طرف کی ہے۔ لیکن مجھے بتاؤ کوئی وہابی مولوی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہمارے پاس رزق نہیں ہے؟ وہ کہیں گے بھائی یہ رزق کیا؟ کہنے گے ہاں حقیقی تو اللہ کا ہے لیکن اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ تو میں نے کہا جب رزق میں یہ تعویل سمجھ میں آتی ہے تو غیب میں کیوں نہیں سمجھ میں آتی؟ کیونکہ یہاں پر بھی رزق کو اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جو بندوں کا رزق ہے اس میں سے بانٹ، فرمایا جو ہمارا رزق ان کے پاس اس سے بانٹ۔ تو یہاں پر بھی نسبت دیکھیں اللہ کی طرف ہے، تو اللہ کی طرف نسبت کس معنی میں؟ ذاتی معنی میں کہ ہمارا رزق ہے، اور بندے کی طرف نسبت کس اعتبار سے؟ کہ ہم نے عطا کیا ہے۔ وہی تعویل انبیاء کے لیے غیب کی بن جاتی ہے۔ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے ان کو ان جگہوں پر خرچ کرتے ہیں کہ جہاں پر خرچ کرنے کا حق ہے۔ آگے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ، اور وہ ہمارے جو بندے ہیں وہ ایمان لاتے ہیں ان تمام چیزوں پر جو ہم نے ہمارے نبی پر اتاری کتاب قرآن پر ایمان لاتے ہیں۔ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، اور قرآن سے پہلے جو نازل ہوئی ہے اس کے اوپر وہ ایمان لاتے ہیں۔ لیکن یہ سن لیجئے تورات ہو یا زبور ہو، بائبل ہو یا تورا ہو، یہ اصل شکل میں موجود نہیں ہے۔ ہم اس پر ایمان کیسے لائیں گے؟ توجہ کرنا، ہم اس پر ایمان لائیں گے اجمالاً کہ بس جیسی نازل ہوئی تھی ہم اس پر ایمان لاتے ہیں، ٹھیک ہے؟ یہ کہ جو اس میں موجود ہے ہر بات کو ہم مانیں گے ایسا نہیں ہے، کیونکہ وہ تبدیل ہو گیا۔ وہ کیا ہو گیا ہے؟ تبدیل ہو گیا۔ فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، چوتھی آیت، مومنوں کی نشانی کیا ہے؟ کہ وہ آخرت پر یقین رکھتے ہیں کہ قیامت کا دن قائم ہوگا۔ اور یہ لاجیکل بھی درست ہے۔ ایک بندے پر کسی نے ظلم کیا ہے اور وہ بندہ اپنا بدلہ نہیں لے سکتا اور ظالم نے اس پر ظلم کیا ہے، تو یہ عقل بھی کہتی ہے کہ ایک دن ایسا آئے کہ جس میں وہ بندہ عدالت لگے اور جو مظلوم ہے اس کو اس کا حق دلایا جائے۔ اور یہ اس وقت ہو سکتا ہے کہ جب انسانوں کا سارا سلسلہ کٹ جائے اور ظالم ایک طرف ہو جائیں، مظلوم ایک طرف ہو جائیں، اور ایک عدالت لگے، جن کے ساتھ ظلم ہوا ہے ان کو حساب دیا جائے اور جنہوں نے ظلم کیا ہے ان کو سزا دی جائے، اور وہ دن قیامت کا دن ہے۔ مومنین جو ہے وہ قیامت پر یقین رکھتے ہیں۔ اب یہاں پر ذرا غور کیجئے، بات کو ہم سمیٹتے ہیں۔ مومنوں کی نشانی یہ بتائی کہ وہ غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ اقامت الصلاۃ، نماز کے ساتھ اللہ کے نظام کو مضبوطی سے پکڑ کے رکھتے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے خرچ کرتے ہیں۔ وہ قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، قرآن سے پہلے جتنی کتابیں اتری اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، اور پھر وہ قیامت کے دن پر بھی ایمان لاتے ہیں۔ اگر حضور کے بعد کسی نبی کا آنا، نئے نبی کا آنا ضروری ہوتا اور یہ اسلام کے عقیدے کا حصہ ہوتا تو یہاں پر اللہ فرماتا ہے کہ جب وہ اس پر بھی ایمان لاتے، اس پر بھی ایمان لاتے، اس پر بھی ایمان لاتے، تو نبیوں پر تو ایمان لانا ضروری ہے، تو پھر اللہ یہ کہتا کہ میرے محبوب کے بعد کوئی نبی آئے گا اس پر بھی ایمان لاتے ہیں، لیکن ایسی کوئی آیت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جن جن چیزوں پر ہم نے ایمان لانا تھا وہ ان 4 آیتوں میں بیان کر دیا گیا۔ حضور کے بعد اگر کوئی نبی آنا ممکن ہوتا تو اس کا ذکر یہاں پر ہوتا، کیونکہ مومن جن جن چیزوں کو قبول کرتے ہیں وہ چیزیں بیان کی گئی ہیں۔ قیامت کو مانتے ہیں، کتابوں کو مانتے ہیں، غیب کو مانتے ہیں، اللہ کی راہ میں رزق دیتے ہیں، خرچ کرتے ہیں، اقامت الصلاۃ کہتے ہیں، لیکن یہ نہیں کہا کہ حضور کے بعد کوئی نیا نبی آئے گا، ایک اور نبی آنے والا ہے، اس پر ایمان لاتے ہیں۔ پتہ چلا مرزائی ملعونوں کا یہ دعویٰ کفر پر مبنی ہے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے ایسے آخری نبی ہیں کہ آپ کے بعد کوئی نیا نبی دنیا میں پیدا نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے جن کا یہ عقیدہ ہے نا اولئک علی ھدی من ربہم،
وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہ وہی لوگ ہیں جن کو اللہ رب العالمین جل وعلا کی طرف سے وہ ہدایت پر ہے، اور یہ وہی لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے ہوئے ہیں۔ تو آج کے درس میں ہم نے کچھ حروف مقطعات کے بارے میں سمجھا کہ حروف مقطعات کیا ہوتے ہیں، اس کو ذہن میں بٹھا لیجئے، اور ہم نے یہ سمجھا کہ آیات متشابہات کیا ہوتی ہے، آیات محکمات کیا ہوتی ہے، اس کو ہم نے سمجھا۔ آج تھوڑی سی گفتگو ہم نے غیب کے لفظ پر کی ہے، غیب کو ہم نے گویا کہ سمجھا، عقیدہ ختم نبوت کو ہم نے سمجھا۔ یہ 5 آیتیں اہل ایمان کے لیے تھی، اور ہر مسلمان کو ان 5 آیات پر غور کرنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز آنے والے درس میں ہم آنے والی جو ضروری بحثیں ہیں اس کو ہم ذکر کریں گے۔ اللہ رب العالمین جل وعلا ہماری اس کوشش کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور جتنے حضرات درس میں شریک تھے اللہ رب العالمین تمام کا سننا، تمام کا بیٹھنا اور قرآن کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کرنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ شیطان اور شیطنت سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنا اللہ رب العالمین خاص فضل فرمائے۔ وصلی اللہ علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔